عذاب دیکھ کر جب عاشوریہ نے توبہ و استغفار کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اپنی حجت پوری نہیں کر لیتا۔ بس جب حضرت یونس علیہ السلام نے اس قوم میں مہلت کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہیں رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے وہ خود ہی ہجرت کر گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا اور انہیں معاف فرما دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی نے لنگر اٹھایا۔ پورے دن میں کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی۔ اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگیں۔ لوگوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا کہ کشتی کا بوجھ کم ہو جائے، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی تو کشتی کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا۔ اہل کشتی نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، جب تک اس کو اس کشتی سے الگ نہ کیا جائے نجات مشکل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سنا تو ان کا معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا پسند نہ آیا، اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں۔ لہذا 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نگل لو، یہ تمہاری غذا نہیں ہے، اس لیے ان کو جسم پر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ میں وہی الہی کا انتظار کیے بغیر اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر امت سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا۔ ان پر 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا۔ آپ نے ان اندھیروں میں یہ کلمات کہے: اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ روایتوں کے مطابق اگر حضرت یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ کہتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یونس نے یہ دعا کی تو یہ کلمات عرش کے گرد گھومنے لگیں۔ فرشتے کہنے لگے کہ یہ بہت دور دراز جگہ سے آواز آ رہی ہے، لیکن کان ان سے پہلے اس سے آشنا ضرور ہیں اور آواز بہت ہی کمزور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا تو فرمایا: کیا تم اس کی آواز کو نہیں پہچانتے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا: یہ میرے بندے یونس علیہ السلام کی آواز ہے۔ فرشتے نے کہا: یہ وہی یونس ہے جس کی پاک عمل قبول شدہ ہر روز تیری طرف چڑھتے تھے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، مصیبت کے وقت تو اس پر رحم کر۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے اگل دے۔ روایتوں کے مطابق یونس علیہ السلام 40 دن اس مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس مچھلی نے آپ کو سمندر کے کنارے اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے کہ پرندہ کا پیدا شدہ بچہ جس کا نرم جسم ہوتا ہے اور جسم پر بال تک نہیں تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت ہی کمزور اور ناتواں حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کے کنارے پر ایک بلدار درخت اگایا۔ روایتوں کے مطابق وہ کدو کا پودا تھا جس کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جنگلی بکری بھیجی تھی جو زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی اور صبح و شام آپ کو دودھ پلاتی تھی، یہاں تک کہ آپ تندرست ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس درخت کے سائے میں جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم انہیں تلاش کرتی ہوئی ایک دن اس ساحل کے کنارے تک پہنچی گئی اور انہوں نے آپ کو دیکھ لیا۔ انہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر لی اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ نینوا چلے گئے اور وہاں رہ کر اپنی قوم کی رہنمائی فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی نینوا میں ہی گزری اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے
اور نہ ہی ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، ہمارے ذمے بس پیغام حق پہنچانا ہے۔